بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، آج ہم مطالعہ پاکستان کے باب نمبر 2 کا آغاز کریں گے۔ تحریک پاکستان اور پاکستان کا قیام، دا پاکستان موومنٹ اینڈ ایمرجنس آف پاکستان۔ جو اس کے تدریسی مقاصد ہیں، جو لرننگ آؤٹ کمز ہیں، ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ اس باب کے مطالعہ کے بعد طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ تحریک پاکستان کے تاریخی واقعات مختصراً بیان کر سکیں، یعنی 1857 سے لے کر 1940 اور پھر 1940 سے لے کر 1947 تک جو اہم تاریخی واقعات تحریک پاکستان کے درمیان رونما ہوئے ان کو جانیں گے اور اس قابل ہو جائیں گے کہ اس کو بتا سکیں۔ پھر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی سیاسی اور آئینی کوششیں پاکستان کے قیام کے حوالے سے، پاکستان کے قیام کے بعد درپیش آنے والی ابتدائی مشکلات جو حکومت پاکستان کو درپیش آئیں، پھر گورنر جنرل کی حیثیت سے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا کردار، وزیر اعظم کی حیثیت سے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کا کردار، پھر 1956 کے آئین کی نمایاں خصوصیات ہیں، پھر جنرل ایوب خان نے جو 1958 میں مارشل لا لگایا اس کی کیا وجوہات تھیں، اس کو بتانے کے قابل ہو جائیں گے۔ ایوب خان کے دور کے کارنامے، 1965 کی جنگ کے واقعات اور اس میں افواج پاکستان اور پاکستانی عوام کا کردار، اسی طرح 1970 کے جو انتخابات ہوئے اس میں کس جماعت نے کامیابی حاصل کی، اور مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے اسباب، جو آج مشرقی پاکستان جو آج بنگلہ دیش کی شکل میں دنیا کے نقشے پر موجود ہے، وہ ہم سے کیوں علیحدہ ہوا، اس کی وجوہات بتانے کے قابل ہو جائیں گے۔ تو چلیے اپنے پہلے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں، جو کہ ہے تحریک پاکستان کا پس منظر۔ بچوں، تحریک پاکستان کے حوالے سے پاکستان کسی ایک دن کا نتیجہ نہیں ہے، یا یہ بھی نہیں ہے کہ یہ کسی وقتی غم و غصے کی وجہ سے دنیا کے نقشے پہ ابھرا، بلکہ اس کے پیچھے ایک طویل جدوجہد تھی جو کہ 712 میں محمد بن قاسم کی شکل میں سندھ کو فتح کر کے شروع ہوئی، اور بعد میں مغل بادشاہوں نے اس مسلم سلطنت کو آگے بڑھایا، لیکن 1707 میں یہ سلطنت زوال کا شکار ہوئی۔ لیکن اسی دور میں شاہ ولی اللہ دہلوی جیسے مرد مومن آگے بڑھے اور انہوں نے مسلمانوں کی احیاء کا بیڑا اٹھایا۔ ساتھ ہی ساتھ جو انگریز ایسٹ انڈیا کمپنی تھی اس نے اپنا اثر و رسوخ بڑھانا شروع کر دیا، اور اس اثر و رسوخ کو کم کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے بنگال کے نواب سراج الدولہ آگے بڑھے، اور انہوں نے 1757 میں جنگ پلاسی میں انگریزوں کے خلاف جہاد بلند کیا، لیکن بدقسمتی سے وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکے۔ 1799 میں میسور ہی کے حکمران سلطان ٹیپو، جو کہ حیدر علی کے بیٹے تھے، اور یہ ایک اور دوسرے شخص ہیں جنہوں نے انگریزوں کے اثر کو قبول نہ کیا اور کہا کہ انگریز تیسری قوم ہیں، ہم ان کے وجود کو تسلیم نہیں کرتے، لیکن وہ بھی اپنوں کی غداری کا شکار ہوئے اور انہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ پھر شاہ ولی اللہ دہلوی جیسے جو لوگ تھے اور ان کے اولاد اور ان کے شاگرد آگے بڑھے اور ان تحریک مجاہدین کے پلیٹ فارم سے انگریزوں کے خلاف جہاد کو بلند کیا، اور 1831 میں سید اسماعیل شہید بالاکوٹ کے مقام پر سکھوں کا مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ پھر 1857 کی جنگ آزادی ہوتی ہے۔ یہ آخری کوشش تھی جس میں مسلمانوں نے ہندوؤں کے ساتھ مل کر انگریزوں کے اثر کو ہندوستان سے ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن بدقسمتی سے وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اس کے پیچھے بہت سی وجوہات تھیں، اس کو کسی اور لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔ آگے دیکھتے ہیں تو ہے تحریک علی گڑھ اور سر سید احمد خان۔ بیشتر اس کے کہ میں آپ کو تحریک علی گڑھ
اور سر سید احمد خان رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کچھ اور مزید بیان کروں، یہ جو تحریک علی گڑھ ہے یہ آپ کا جو تفصیلی سوال آپ کا مشقی سوال بھی ہے، یہ میں آپ کو دکھاؤں۔ تحریک علی گڑھ پر سیاسی، سماجی اور تعلیمی پہلوؤں سے روشنی ڈالے، تو اس حوالے سے بھی آپ نے اس کو تیار کرنا ہے۔ میں آپ کو نشان بھی لگوا کے دیتا ہوں کہ آپ نے کس کس جو حصہ ہے اس کو آپ نے یاد کرنا ہے۔ جب جنگ آزادی ہو چکی اور مسلمان یہ جنگ ہار چکے، تو اس جنگ کے بعد حتیٰ کہ ہندوؤں نے بھی اس جنگ میں حصہ لیا تھا، لیکن انگریزوں نے تمام انتقامی کارروائیوں کا نشانہ جو ہے وہ مسلمانوں کو بنایا۔ تو اس حالات کو دیکھتے ہوئے ایک مرد مومن آگے بڑھے جن کا نام تھا سر سید احمد خان۔ انہوں نے مسلمانوں کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا اور تحریک علی گڑھ کے مقام پر تحریک علی گڑھ شروع کی، جس کے کچھ مقاصد تھے۔ مقاصد یہ تھے تحریک علی گڑھ کے کہ حکومت اور مسلمانوں کے درمیان، یعنی انگریز حکومت اور مسلمانوں کے درمیان وہ جو بد اعتمادی قائم ہوئی تھی اس کو ختم کرنا، اسی طرح ان میں اعتماد بحال کرنا، مسلمانوں کو جدید تعلیم کی طرف راغب کرنا، یعنی مسلمان انگریزی زبان سیکھنے کی طرف جو ہے وہ مائل نہ تھے اور انگریزی زبان سے نفرت کرتے تھے، اور انگریزوں کے ہندوستان میں آنے سے پہلے فارسی یہاں کی قومی زبان تھی، اور مسلمان اس چیز کو سمجھتے تھے کہ چونکہ انگریزوں نے حکومت ہم سے چھینی ہے تو ہم انگریزی زبان کو نہیں سیکھیں گے، لیکن سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو اس طرف راغب کیا کہ وقت کی ضرورت ہے کہ انگریزی زبان کو سیکھا جائے اور آگے بڑھا جائے، ورنہ ہندو آگے نکل جائیں گے۔ تیسرا یہ کہ مسلمانوں کو سیاست سے باز رکھنا۔ سر سید احمد خان سمجھتے تھے کہ مسلمان سیاسی لحاظ سے اتنے پختہ نہیں ہیں کہ ابھی وہ سیاست میں حصہ لے سکیں، اور وہ ابھی تعلیمی لحاظ سے آگے بڑھیں اور پھر اس کے بعد سیاست میں حصہ لیں۔ سر سید احمد خان 1817 میں دلی میں پیدا ہوئے۔ آپ کی کچھ اہم تعلیمی، اخلاقی اور معاشی اور سیاسی خدمات جو مسلمانوں کے لیے انہوں نے پیش کیں وہ درجہ ذیل ہیں۔ تعلیمی لحاظ سے آپ نے 1859 میں مراد آباد میں ایک اسکول قائم کیا۔ 1863 میں آپ نے غازی پور میں ایک سائنٹیفک سوسائٹی کے نام سے ادارہ قائم کیا، جس کا مقصد تھا کہ مغربی دنیا میں یعنی یورپ اور امریکہ وغیرہ میں جو اہم اچھی کتابیں مختلف موضوعات پر لکھی گئی ہیں ان کا اردو میں ترجمہ کر کے مسلمانوں کو دینا تاکہ وہ اس سے مستفید ہو سکیں۔ پھر 1875 میں علی گڑھ اسکول قائم ہوا، 1870 میں یہ کالج بن گیا اور 1920 میں یونیورسٹی بن گئی۔ یہ ایسا تعلیمی ادارہ تھا جس میں بعد میں تحریک پاکستان کے جو بڑے جو لیڈر تھے وہ اس یونیورسٹی سے، اس ادارے سے پڑھے لکھے تھے، اسی ادارے سے انہوں نے پڑھا، تو اس حوالے سے اس ادارے نے بڑا اہم خدمات سر انجام دی۔ اسباب بغاوت ہند رسالہ لکھا، جس میں آپ نے 1857 کی جنگ آزادی کے حقیقی جو کازز تھے، وہ ریزنز تھیں، وہ انگریزوں کو بتانے کی کوشش کی کہ صرف مسلمان اس جنگ میں ذمہ دار نہیں آپ کے خلاف لڑنے کے، ہندوؤں نے بھی برابر کا حصہ لیا تھا۔ اس طرح انگریزوں کی غلط فہمی کافی حد تک دور ہو گئی۔ پھر 1885 میں انڈین نیشنل کانگریس پہلی سیاسی جماعت کے طور پر ہندوستان میں قائم ہوئی۔ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو اس میں شامل ہونے سے روک دیا اور کہا کہ ابھی مسلمان سیاست میں حصہ نہ لیں، چونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو انڈین نیشنل کانگریس ہے یہ صرف ہندوؤں کی نمائندہ جماعت ہے اور مسلمانوں کے حقوق و فرائض سے اس کو کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ اچھا، سر سید کے کارنامے یہیں ختم نہیں ہو جاتے، اس کے علاوہ آپ نے تعلیمی لحاظ سے اور سیاسی لحاظ سے بھی مسلمانوں کے لیے بہت سی خدمات سر انجام دیں اور مسلمانوں کی فلاح کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ تو اس حوالے سے جو کچھ مختصر سوال ہم دیکھ لیتے ہیں، یہ جو تحریک سر سید احمد خان کی تحریک علی گڑھ تھی، اس کے یہ جو مقاصد ہیں، یہ آپ کا مختصر سوال ہو سکتا ہے، اس کو آپ یاد کر لیں۔ اس کے علاوہ یہ تفصیلی سوال جو ہے یہ میں آپ کو نشان لگوا دیتا ہوں۔ یہ تفصیلی سوال جو ہے وہ آپ کا یہاں سے شروع ہوگا اور اس میں یہ آپ کا یہاں تک جو ہے وہ سوال یہ ختم ہوگا۔ تو آپ کو یہ سارے اس میں نکات میں نے بیان کر دی ہیں، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگلے باب میں اگلے جو لیکچر ہے اس میں ہم نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اس سبق کو اچھے سے یاد کریں اور انشاءاللہ آپ